ٹاپ 20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں خالد مجید۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ نیشنل کانفرنس کے تمام انتخابی دعوے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں، اپنی پارٹی کی سربراہ سعید محمد الطاف بخاری کا بیان۔ متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر، جس میں وادی کے تمام اہم دینی، مسلکی اور فکری تنظیمیں شامل ہیں، انہوں نے ایک دردمندانہ اپیل جاری کرتے ہوئے وادی کے تمام معزز علماء کرام، خطبہ ذاکرین اور مذہبی رہنماؤں سے کہا کہ وہ اپنے بیانات اور خطابات میں مکمل برادری اختیار کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اتحاد اور بھائی چارے کی فضا متاثر نہ ہو۔ پیر کو جموں کی ایک خصوصی عدالت نے قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کو 2 ملزمان کی 10 دن کی مزید ریمانڈ دے دی، جن پر پہلگام حملے میں پاکستانی ملیٹنٹوں کو پناہ دینے کا الزام ہے۔ حکام نے بتایا کہ پرویز احمد جوہر اور بشیر احمد جوہر کو پہلے 10 دن کے ریمانڈ کے بعد خصوصی NIA عدالت میں کیا گیا تھا پیش۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے کہا کہ منتخب حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کافی وقت دیا جا چکا ہے، تاہم اگر حکومت عوامی توقعات پر پورا نہیں اترتی اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہتی ہے تو BJP عوامی احتجاج کے ذریعے حکومت پر ڈالے گی دباؤ۔ محکمہ تعلیم نے وضاحت کی ہے کہ آن لائن کلاسز صرف 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک لی جائیں گی اور پہلی سے 5ویں جماعت کے طلباء کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا۔ محکمہ کی طرف سے جاری کردہ سرکاری سرکولر کے مطابق میونسپل حدود میں آنے والے اسکول صبح 7:30 بجے سے 11:30 بجے تک، جبکہ میونسپل حدود سے باہر کے اسکولوں کا وقت صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک رہے گا۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد وادی کشمیر میں سیاحت کے شعبے پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے تھے اب بتدریج ختم ہو رہے ہیں اور سیاحوں کا اعتماد پھر سے ہو رہا ہے بحال۔ بہوجن سماج پارٹی BSP سپریمو مایاوتی نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی کہ بہار اسمبلی کے پرامن انتخابات کے لیے کمیشن کو حال ہی میں پیش آئے پرتشدد واقعات کو دھیان میں لے کر مناسب اقدام اٹھانے چاہیے۔ مہاراشٹر کے پونے میں پولیس نے اتوار کی رات ریلوے اسٹیشن پر نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے کو توڑنے کی کوشش کرنے پر سورج شکلا نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ جب سورج شکلا وارنٹ لے کر مجسمے کی پیڈسٹل پر چڑھا تو عینی شاہدین نے اسے روکا اور اسے پکڑ کر حکام کے کیا حوالے۔ برکس ممالک نے آج پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور دہشت گردوں کی سرحد پر نقل و حرکت، دہشت گردی کی مالی اعانت اور محفوظ پناہ گاہوں سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برکس ممالک نے برازیل کے شہر ڈی جنیرو میں اپنے 17ویں سربراہ اجلاس کے اختتام پر جاری کیے گئے ایک مشترکہ اعلامیہ میں دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی اپیل کی اور اس لعنت کا مقابلہ کرنے میں ہر دوہرا معیار اپنانے کی بھی کی مذمت۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے آج کہا کہ فیوچرز اینڈ آپریشنز FND میں ہونے والی بدعنوانیوں کا اشارہ انہوں نے پہلے ہی دیا تھا، لیکن اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے سرمایہ کاروں کو اس بازار میں ترقی کرنے نہیں دی گئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ دنیا بھر میں ہتھیاروں کی دوڑ میں پھر سے اضافہ ہونے کے ساتھ دفاعی شعبے کو اب محض ایک ضروری خرچ کے بجائے ایک اسٹریٹجک اقتصادی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے ہائی کورٹ کے جج کے گھر سے بڑی مقدار میں نقدی ملنے کے معاملے میں ابھی تک FIR درج نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ آئینی دفعات کے تحت جج کے خلاف کارروائی کرنا ایک آپشن ہو سکتا ہے لیکن اسے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بہار میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں نے 9 جولائی کو چکا جام کا نعرہ دیا، جس میں کانگریس پارٹی راہل گاندھی بھی کریں گے شرکت۔ امریکہ وزارت دفاع پینٹاگون نے اپنے 2026 کے بجٹ میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے لیے تربیت و ساز و سامان کی فراہمی کے فنڈ CTEF کے دائرۂ کار میں شام میں YPG کی زیر قیادت دہشت گرد گروپس SDF کی حمایت کے لیے $130 ملین کی مختص
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास रियासत को आफत ज़दा करार दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रियासत टेक्सास में सैलाब से होने वाली हिलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो चुके हैं और दर्जनों अफराद अभी भी हैं लापता। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की तीसरी सियासी पार्टी बनाने के ऐलान को मुज़हिका खेज करार दिया। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के ऐलान पर रद्द अमल में कहा कि तीसरी सियासी पार्टी शुरू करना मुज़हिका खेज लगता है। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात के पहले दौरे का नतीजा इख्तिताम पजीर हो गया। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हितमी माहिदी तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। न्यूयॉर्क के मुतवक्का मेयर ज़ोहरान ममदानी गजा में इसराइली मज़ालिम के शिकार फ़लस्तीनियों की शहादत पर बोल पड़े। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक न्यूयॉर्क के मुतवक्का मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एक्स पर लिखा कि सिर्फ इसलिए ही आपने देखना छोड़ दिया तो ये न समझे कि गजा में अब बच्चों को निशाना नहीं बनाया जा रहा और फ़लस्तीनियों को मत भूलें। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि अगर इसराइल को ईरान पर हमले का जवाब न ठहराया गया तो पूरा खित्ता इससे भी आगे बढ़कर दुनिया मुतासिर होगी और इसराइल और अमेरिका का एहतसाब होना चाहिए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।